شکریہ ادا کرے کم ہے۔ اعمال جو بھی کرو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے ان دنوں میں، اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من ایام العمل الصالح فیہن احب الی اللہ من هذه الايام، رواہ البخاری۔ سال کے 360 دنوں میں سب سے بہترین دن ہے یہ رمضان ملا کر بھی۔ رمضان کی آخری راتیں داغ راتیں ان کو چھوڑ کر رمضان کے دنوں سے بھی افضل ہے یہ 10 دن۔ ہم لوگوں کو اکثر مسلمانوں کو ان 10 دنوں میں 2 چیزیں یاد رہتی ہیں، ایک عرفہ کا دن، دوسرا قربانی۔ حالانکہ باقی 8 دنوں کی بھی فضیلت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ تو جتنے بھی اعمال کریں گے اللہ تعالیٰ اس کو قبول کریں گے، اس کا بہترین بدلہ دیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک صحابی کا واقعہ، راستے سے جا رہے ہیں، ایک درخت سے ایک درخت کی ٹہنی راستے کے بیچ میں لٹک رہی ہے اور آنے جانے والوں کو تکلیف ہو رہی ہے۔ اس صحابی نے اس ٹہنی کو، تکلیف دینے والی چیز کو توڑ کر راستے کے بازو میں ڈال دیا، جس کی وجہ سے آنے جانے والوں کو سہولت ہو گئی اور آنے جانے والے، گزرنے والے تکلیف سے بچ گئے۔ اس صحابی کا انتقال ہوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ وہ صحابی جنت میں ہیں، کبھی اس طرف جا رہے ہیں کبھی اس طرف جا رہے ہیں۔ ایک عمل چھوٹا سا اللہ تعالیٰ کو اتنا زیادہ پسند آیا، کوئی بہت بڑا عمل نہیں تھا، حج والا عمل، جہاد والا عمل، ایک تکلیف دینے والی چیز کو اس صحابی نے راستے سے ہٹایا، اللہ تعالیٰ نے جنت کا فیصلہ فرما دیا۔ تو ایسے بہت سارے موقع ہم کو ملیں گے، کار پارکنگ کریں گے صحیح ڈھنگ سے کریں گے، گاڑیاں پارکنگ کریں گے صحیح ڈھنگ سے کریں گے، یہ بھی عمل ہے، یہ بھی نیک عمل ہے، اچھا عمل ہے۔ تو یہ 10 دن بہت ہی بابرکت، بہت احترام والے، اللہ والے ان 10 دنوں کا بہت عزت کیا کرتے تھے، اسی لیے اس کو چھوٹا رمضان کہا گیا۔ کم سے کم 10 دن میں ایک قرآن ختم ہونا چاہیے، کم سے کم اٹھتے بیٹھتے اللہ کا ذکر ہونا چاہیے، درود ہونا چاہیے۔ ان 10 دنوں کی فضیلت اتنی کس لیے، کیا ہے ان 10 دنوں میں؟ 2-3 باتیں تو گزشتہ جمعہ میں آ گئی کہ یہ بہت فضیلت والے دن ہے، اس کا روزہ فضیلت والا، اس کی رات کی عبادت فضیلت والی، اور قربانی دینے والوں کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، حالانکہ واجب نہیں ہے، فرض نہیں ہے کہ قربانی دینے والے لوگ اپنے جسم کے کسی بھی حصے کے بال اور ناخن کو اس وقت تک نہ کاٹیں جب تک تمہارا جانور قربان نہ ہو۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا ہے، آپ کو پسند ہے، حالانکہ واجب نہیں ہے، فرض نہیں ہے، لیکن ایمان والا ہر حکم میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا کو دیکھتا ہے، میرے نبی کی کیا چاہت ہے اس میں۔ ان دنوں میں ناخن اور بال نہ کاٹنے کا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا زیادہ پسند ہے، کیوں حکم فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ اس میں علماء کرام نے بہت سارے فائدے بیان کیے کہ بہت سارے لوگ اس وقت میں مکے میں موجود ہیں،
دیوانے، اللہ کے دیوانے، اللہ کے عاشق اپنی بستیوں سے ہزاروں میل دور، اپنے خاندان والوں سے، بچوں سے ہزاروں میل دور، حج کے دن جب شروع ہوں گے 8ویں تاریخ سے تو احرام کی حالت میں ہوں گے، مینا میں ہوں گے، عرفات میں ہوں گے، مزدلفہ میں ہوں گے، اور شیطان کو کنکریاں ماریں گے احرام کی حالت میں۔ حاجی بہت ساری چیزوں سے بچتا ہے، خوشبو نہیں لگا سکتا، کھجا نہیں سکتا، چو نہیں مار سکتا، کنگھی نہیں کر سکتا، بیوی سے قربت نہیں کر سکتا، کسی جانور کو نہیں مار سکتا، کسی درخت کو نہیں توڑ سکتا۔ اتنی ساری پابندیاں حاجی کے لیے ہوتی ہیں تو حاجی کے لیے اللہ کی رحمت کی بارش برستی ہے۔ حاجی ناخن نہیں کاٹتے احرام کی حالت میں، بال جسم کے کسی حصے کے بال نہیں کاٹتے احرام کی حالت میں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حاجیوں کی نقل کرو، حاجیوں جیسا عمل کرو، حاجیوں جیسا بننے کی کوشش کرو۔ وہ بال نہیں کاٹتے، تم بھی نہ کاٹو، وہ ناخن نہیں کاٹتے، اللہ کی محبت میں تم بھی مت کاٹو، تھوڑی سی بارش اللہ تمہارے اوپر بھی نازل کریں گے۔ یہ مقصد ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو جو کسی مجبوری کی وجہ سے حج کو نہیں گئے، کسی بیماری کی وجہ سے، نام نہ آنے کی وجہ سے، اور ٹکٹ نہ ملنے کی وجہ سے، ویزے میں پریشانی ہونے کی وجہ سے، سہولت نہ ہونے کی وجہ سے، کسی بھی مجبوری، یہاں رہ کر ہزاروں میل دور رہ کر جو آدمی حاجیوں کے جیسا بننا چاہے، اللہ تعالیٰ عرفات کے میدان میں حاجیوں کے اوپر جو اپنی رحمت نازل کر رہا ہے، معاف کر رہا ہے، مغفرت کر رہا ہے، جیسا کہ آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا اللہ تعالیٰ جیسے وہ بچہ گناہوں سے پاک ہوتا ہے، حاجی کو بھی اللہ اس بچے کے جیسا بنا دیتے ہیں۔ تو حاجیوں کے جیسا ہندوستان میں رہ کر، ہزاروں میل دور رہ کر اگر ان کی نقل کریں گے، ان کے جیسا کپڑا پہنیں گے، ان کے جیسا عمل کریں گے تو اللہ ہماری بھی مغفرت کرے گا۔ اسی لیے ہمارے بڑے ان دنوں میں ان کی زبان میں صرف وہاں کا تذکرہ ہوتا تھا، گھر میں آئے حج کا تذکرہ، لوگوں سے بات کر رہے ہیں، لوگوں سے بات کرتے کرتے کہتے کہ آج اللہ والے مینا میں کیا خوش نصیب ہے، آج اللہ والے عرفات کے میدان میں ہیں، ہم نہیں جا سکے۔ آج اللہ تعالیٰ کے نیک بندے شیطان کو کنکریاں مارے، ان کی زبان میں حج کے دنوں میں صرف یہی بات ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہاں سے تعلق، وہاں سے محبت، اور وہاں نہ پہنچنے کا افسوس۔ تو ناخن اور بال نہ کاٹنے کی وجہ یہ ہے اللہ تعالیٰ حاجیوں کی طرح ہمارے اوپر بھی اپنی رحمت کو نازل کریں گے، معاف کریں گے، بخشش کریں گے۔ تو یہ عمل ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہے، نہ واجب ہے نہ سنت ہے۔ ہمارے حضرت امیر شریعت مفتی اشرف علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمیشہ یہ کہا کرتے تھے کہ لوگ مستحب کو مستحب سوچ کر چھوڑ دیتے ہیں، یہ مستحب ہے۔ حضرت فرماتے تھے کہ سنت کو سنت سمجھ کر چھوڑ دیتے ہیں، حالانکہ اللہ کی مرضی، اللہ کی خوشی اس میں ہے کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن جن چیزوں کو مستحب بیان کیا ہے اس کے اوپر بھی عمل کریں۔ ایسا نہ کریں کہ یہ تو سنت ہے، پڑھنا ضروری نہیں ہے، یہ مستحب ہے، بال کاٹو نہ کاٹو تو بھی قربانی ہو جاتی ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں کہ ان دنوں میں اللہ تعالیٰ ان کی بھی مغفرت فرمائے،
اور چوتھا حکم عرفہ کا روزہ، جمعہ کے دن عرفہ ہے، یہ بہت ہی بڑی فضیلت والا دن ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دعاء یوم عرفہ، سب سے بہترین دعا عرفہ کے دن کی دعا۔ اپنی جو بھی پرابلمز ہیں، جو بھی پریشانیاں ہیں، عرفہ کے دن مانگو کہ اللہ ہماری پریشانیوں کو دور کرے۔ عرفہ کے دن اپنی گردنوں کو جہنم سے آزاد کرانے کے لیے دعا کرنا چاہیے۔ اللہم اعتق رقابتنا من النار، یا اللہ میری گردن کو دوزخ سے آزاد کر، میری بیوی کی گردن کو دوزخ سے آزاد کر، میرے فرمانبردار بچوں کی گردن کو دوزخ سے آزاد کر، میرے نافرمان بچوں کی گردن کو دوزخ سے آزاد کر۔ عرفہ کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی دعا کی، اپنے ہاتھوں کو اتنا اوپر اٹھایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک بغل نظر آنے لگے، بغل کی سفیدی نظر آنے لگی، اتنی اوپر تک عرفہ کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، اونٹنی پر سوار ہے، ہاتھوں کو اوپر اٹھایا، اتنی دعا کی۔ اسی لیے حاجی کا کام عرفہ کے دن یہ ہوتا ہے، صرف دعا، دعا ہی دعا۔ حاجی عصر کی نماز سے لے کر دعا شروع کرتا ہے تو دعا کرتا جاتا ہے پورے عالم کے لیے، اپنے لیے، مرحومین کے لیے، اس لیے کہ عرفہ کی دن کی دعا رد نہیں ہوتی۔ آئندہ جمعہ عرفہ ہے، اس کا روزہ بھی بڑی فضیلت والا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صوم یوم عرفہ، عرفہ کے دن کا روزہ، احتسب علی اللہ، مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے، ان یکفر السنۃ التي قبلہ والتي بعدہ، ایک سال پرانے، ایک سال آئندہ کے گناہوں کو اللہ معاف کریں گے، پچھلے اور آئندہ سال کے گناہ بھی معاف فرمائیں گے۔ پچھلے سال کے گناہ تو ہمیں معلوم ہے، ہم نے اب تک کیا کیا برے اعمال کیے ہم کو معلوم ہے، وہ تو معاف کرنے کا وعدہ ہے۔ آئندہ سال کے گناہ کا کیا مطلب؟ آئندہ سال کے گناہ کا کیا مطلب؟ ابھی ہم نے نہیں کیا، ابھی ہم آئندہ سال اللہ ہم سب کو بچائے، اچھے اعمال کرنے کی توفیق دے۔ آئندہ سال ہم کون سے حرام کام کرنے والے ہیں، اچھے کام کرنے والے ہیں، برے کام کرنے والے، کوئی نہیں جانتا اللہ کے علاوہ۔ وما تدری نفس ماذا تکسب غدا، کل کیا کمائے گا کسی کو نہیں معلوم، کہاں مرے گا کسی کو نہیں معلوم، کہاں اس کی جان نکلے گی کسی کو نہیں پتا۔ تو علامہ ابو بکر جساس بہت بڑے عالم ہیں، اپنی تفسیر کی کتابوں میں لکھتے ہیں آئندہ سال کے گناہ معاف ہونے کا مطلب یہ ہے اللہ اس کو گناہوں سے بچا لے گا، یہ مطلب ہے آئندہ سال گناہوں سے بچانے، معاف کرنے کا، گناہ کرنے کا موقع آئے گا اللہ بچا لیں گے۔ تو عرفہ کے دن کا روزہ اتنی بڑی فضیلت والا ہے، اور ایک حدیث میں ہے کہ 1000 روزوں کا ثواب ملے گا عرفہ کے دن روزہ رکھنے سے، 1000 سال، 1000 دن روزہ۔ ایک حدیث میں 1 سال پچھلے 1 سال اگلے گناہوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمائیں گے۔ تو یہ اعمال ہیں، زیادہ عبادت کرنا، ان 10 دنوں میں ناخن اور بال کو نہ کٹنا قربانی ہونے تک، اور عرفہ کا روزہ رکھنا، اور تکبیر تشریق، ذی الحجہ کی 9ویں تاریخ سے جمعہ سے لے کر منگل کے عصر تک تکبیر تشریق۔ تکبیر تشریق اس کی بہت بڑی کہانی ہے۔ تکبیر تشریق کیوں ملی؟ جب باپ نے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے
نبی بننے والا بچہ جس کی پیشانی میں محمد کا نور ہے، جس کی پیشانی میں نور نبوت ہے، اسی کے خاندان سے آخری نبی دنیا میں آنے والے ہیں۔ جبرائیل سے کہا کہ جبرائیل جلدی جاؤ، اس سے پہلے کہ ابراہیم اپنے بچے کو ذبح کر دے، جا کر جنت سے لایا ہوا دمبا وہاں پر رکھ دو۔ تو آتے آتے جبرائیل نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر۔ یہ کہانی ہے تکبیر تشریح کی۔ جبرائیل علیہ السلام پلک جھپکنے کے برابر آ گئے۔ ان کی تکبیر کو سن کر ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ جب دونوں کو دیکھ کر بیٹا اسماعیل علیہ السلام جو زمین میں لیٹے ہیں، آنکھوں پر پٹی بندھی ہوئی ہے، اللہ کے لیے قربان ہونے کے لیے تیار ہے بچہ، جب دیکھا کہ اللہ نے آسمان سے جانور کو بھیج دیا ہے تو انہوں نے کہا اللہ اکبر وللہ الحمد۔ تو جب بھی ہم تکبیر پڑھیں اس واقعے کو سامنے رکھ کر پڑھیں، مزہ آ جائے گا، مزہ آ جائے گا۔ تو 9 ذی الحجہ سے لے کر 13ویں کی عصر تک، جمعہ کی فجر سے منگل کی عصر تک، ہر مسلمان پر جو باجماعت نماز پڑھتا ہے اس کے لیے ایک بار تکبیر کا پڑھنا واجب ہے۔ 2 بار 3 بار پڑھ لیے تو بھی کوئی پریشانی نہیں ہے، واجب ایک مرتبہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ایک ایک لفظ پر اجر دیں گے، ثواب دیں گے، اس کی مغفرت فرمائیں گے۔ جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں، امام صاحب بھی پڑھیں گے، پیچھے والے بھی پڑھیں گے۔ اگر کبھی امام بھول گیا تو مصلیوں کو چاہیے، تکبیر پیچھے والوں کو چاہیے، مقتدیوں کو چاہیے کہ امام کا انتظار نہ کرے، بلکہ سلام جیسے ہی پھیرتے ہیں ایک مرتبہ تکبیر تشریح پڑھ لیں۔ جس کی نماز قضا ہو گئی، ٹائم نکل گیا، بعد میں آ کر پڑھ رہا ہے، مسجد میں آ کر پڑھ رہا ہے یا گھر میں پڑھ رہا ہے، حالانکہ نماز قضا کرنا حرام ہے، ناجائز ہے، ناپسند ہے۔ اسی لیے جماعت کی نماز رکھی گئی، اسی لیے امام کو متعین کیا تنخواہ دے کر، اتنی بڑی مسجد بنائی جاتی ہے کہ مسجد کی جماعت کے ساتھ نماز پڑھے۔ بہت سارے لوگ مجبور ہیں، پتہ نہیں کیا پریشانی ہے، مسافر ہے، وہ اگر جماعت بنا رہا ہے تو ٹھیک ہے۔ قریب میں رہنے والے، دکان والے، قریب میں بازو محلے میں رہنے والے تاخیر سے آ کر مسجد کے اندر جماعت بنا لیتے ہیں، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ مسجد کا جو اندرونی حصہ ہوتا ہے اس سے ہٹ کر جماعت بنانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اگر آپ بیچوں بیچ آ کر جماعت بنا لیے تو سنت پڑھ کر جانے والوں کو کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ ایک بیمار ہے، اپنی بیوی کو باہر کھڑا کے آیا ہے، اس کو ارجنٹ جانا ہے، آپ نے جماعت بنا لی تو وہ کہاں جائے گا؟ کالج کے بچے آتے ہیں، ماشاءاللہ خوشی ہوتی ہے۔ ہمارے بچے کالج میں پڑھنے والے اتنے گندے ماحول میں، آج کا زمانہ کتنا خطرناک ہے آپ سب جانتے ہیں، قدم قدم پر گناہ ہے۔ گناہ کرنے کے لیے محنت کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، کون سا بھی گناہ آپ کرنا چاہو آج کے زمانے میں اتنا آسان، اتنا آسان، اللہ تعالیٰ معاف کرے۔ نیکیاں کرنا آج کے زمانے میں مشکل ہے، پھر بھی ہمارے بچے یہاں کی کالج میں پڑھنے والے آتے ہیں، جماعت کی نماز پڑھتے ہیں، ان کو ارجنٹ جانا ہوتا ہے، ورنہ ان کی پرنسپل ان کو غصہ کریں گے۔ اگر ہم نے جماعت کی نماز بنا لی، پوری مسجد کو کور کر لیا تو بیچارے جائیں گے لیٹ سے، تاخیر سے، پریشانی ہوگی۔ تو جو لوگ بعد میں نماز پڑھنے والے ہیں ان کے لیے بھی ضروری ہے کہ ایک بار تکبیر پڑھیں، بھولنا نہیں چاہیے۔ اور عورتوں کے لیے بھی واجب ہے کہ ایک مرتبہ عورتیں بھی پڑھیں۔ مرد حضرات کو یاد آ جاتا ہے، بھول بھی گئے تو مسجد میں آ کر
ان کا سن کر امام صاحب کا سن کر پڑھ لیتے ہیں، لیکن اکثر عورتوں کو یاد نہیں رہتا. اسی لیے ہمارے بڑوں نے، بزرگان دین نے، علماء نے یہ بیان فرمایا کہ گھر میں جو مسجد بنائی جاتی ہے، مسجد فاطمہ کے نام سے، مسجد عائشہ کے نام سے ایک کمرہ اکثر لوگ بنا لیتے ہیں، بس نماز عورتیں وہی پڑھتی ہیں، اس کو چھوڑ کر کسی جگہ نماز نہیں پڑھتی. تو اس مسجد میں یا کسی بھی جگہ جہاں پر ہماری عورتیں نماز پڑھتی ہیں، وہاں پر پرنٹ آؤٹ لے کر یہ تکبیر وہاں پر لگا دیں، 2-3 لگا دیں، تاکہ ہماری مستورات بھی پڑھ سکیں. ہماری لیڈیز، ہماری بچیاں، ہماری ماں بہنیں بھی ان دنوں میں 9 سے لے کر 13ویں کی عصر تک تکبیر تشریق پڑھ سکیں. ہمارے گھروں میں بھی کوئی عورت محروم نہ رہے. تو میرے محترم بزرگوں، دوستوں، میرے بھائیوں، یہ بہت ہی فضیلت والے دن گزر رہے ہیں. ان دنوں کی قدر کریں، ان دنوں میں زیادہ سے زیادہ عبادت کریں، اور ان دنوں میں کثرت سے تلاوت کریں، صدقہ کریں، خیرات کریں. دعا میں دل نہیں لگتا تھا، رو رو کر دعا کریں. 3 تسبیح پڑھتے تھے، تسبیح کو بڑھا لیں. صرف فرض نماز پڑھ کر چلے جاتے تھے، سنت بھی پڑھیں، سنت پڑھ لیتے تھے، نفل بھی پڑھ لیں، اوابین بھی پڑھیں، اشراق بھی پڑھیں، چاش کی نماز بھی پڑھیں. یہ دن اور دوبارہ ملنا ہو تو 1 سال جانا پڑے گا. ایک سیکنڈ، ایک گھنٹہ، ایک دن، ایک رات، جن دنوں کی اللہ نے قسم کھائی ہو، بتاؤ کیسے ہمیں یہ ہوتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام ان دنوں میں عبادت میں، تلاوت میں، ذکر و اذکار میں لگ جاتے تھے. ہمیں بھی چاہیے کہ ان پر عمل کریں. دوسری عبادت قربانی کی عبادت، جو بہت قریب آنے والی ہے. قربانی کا مقصد، قربانی کی حکمت، قربانی صرف یہ نہیں کہ ہم نے جانور لے لیا اور عید کے دن یا دوسرے تیسرے دن قربانی دے دی، ذبح کر دیا، گوشت کھا لیا. حالانکہ قربانی کی فضیلت اتنی زیادہ ہے کہ ہر مالدار پر، زکات دینے والے پر، جو صاحب حیثیت ہے، اس کے اوپر علماء فرماتے ہیں 612 گرام چاندی کے پیسے آج کے ریٹ میں جس کے پاس ہے، اس کو کرنا ضروری ہے، واجب ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من وجد ساعتاً، جس کو قربانی کی طاقت ہو دینے کی، فلم یضحی، اس نے طاقت ہونے کے باوجود قربانی نہیں کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، فلا یحضرن مصلانا، ہماری عیدگاہ کو نہ آئے ایسا آدمی. عید کی نماز جہاں جہاں ہوتی ہو وہاں نہ آئے. کون؟ ہر آدمی نہیں، غریب نہیں، مجبور نہیں، جس کے پاس سہولت نہیں وہ نکل جاتا ہے، مجبور مسکین نکل جاتا ہے. لیکن جس کو اللہ نے طاقت دی ہے، اگر وہ قربانی نہیں کرتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایسے لوگوں کو چاہیے کہ عید کے دن عیدگاہ کو نہ آئے. کتنی بڑی فضیلت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے. صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، ٹھیک ہے، ہم کو کیا ملے گا؟ ہمیں کیا ملے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، فی کل شعرۃ حسنہ، ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی ملے گی. کون گن سکتا ہے بکرے کے، جانور کے اوپر کے بال؟ ہمارے سر کے بال ہم گن نہیں سکتے، ہماری داڑھی کے بال ہم گن نہیں سکتے. اللہ تعالیٰ قربانی دینے کی برکت سے
بال ہیں ان بالوں کے بقدر اللہ اس کی مغفرت کریں گے، نیکیاں دیں گے، معاف کریں گے۔ اور فرمایا اس کا خون کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے پہلے اس کی مغفرت فرما دیتے ہیں، معاف فرما دیتے ہیں۔ یہ فضیلت ہے قربانی کی۔ تو قربانی صرف جانور کو لینا، ذبح کر دینا، گوشت کھا لینے کا نام نہیں، بلکہ اس کے پیچھے بہت بڑی حکمت ہے، بہت بڑی ایک بہت بڑا قصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مراد الگ ہے، اللہ قربانی سے کیا چاہتے ہیں؟ ایک باپ ہے جس کو بڑھاپے میں اللہ نے اولاد دی، رو رو کر دعا مانگی، اللہ نے اولاد دی۔ وہ بچہ جب 13 سال کا 14 سال کا ہوا اور کھیلنے کے لائق بنا تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میرے نبی اس بچے کو قربان کرو۔ کیسے کٹھن امتحانات لیا اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو۔ اذ قال ربہ اسلم، ابراہیم مسلمان ہو جاؤ، اپنی گردن کو جھکا دو، ہمارے ہر حکم کو مان لو۔ قال اسلمت لرب العالمین، کہا کہ میں رب العالمین کے لیے اپنی گردن کو جھکا دیتا ہوں، جو تیرا حکم ہوگا میں پورا کروں گا، تو چاہے میرے سے جیسے چاہے امتحان لے لے، میں پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا فَأَتَمَّهُنَّ، اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام سے جیسی امتحانات لیے کامیاب ہو گئے، پورا کیا، 100 نمبر لیا ابراہیم علیہ السلام نے۔ ایک بچہ امتحان دیتا ہے، جب بچہ 100 نمبر لے لیتا ہے تو پڑھانے والا استاد خوشی میں بچے کو 100 نمبر دے دیتا ہے۔ اللہ نے 100 نمبر دے دیا ابراہیم علیہ السلام کو۔ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، جیسے جیسے امتحان اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے، انہوں نے اس امتحان کو پورا کیا، کامیاب ہو گئے، اور قیامت تک آنے والی کتاب میں ان کا واقعہ بیان کر دیا۔ یہ اعزاز ابراہیم علیہ السلام کی اللہ کی بات کو ماننے کی وجہ سے یہ اعزاز ملا، اللہ خوش ہو گئے کہ میرا بندہ میرے ہر امتحانات میں کامیاب ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو لیڈر بنا دیا قیامت تک کے لوگوں کا۔ وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، ابراہیم میرے پیارے نبی، تم نے پورے امتحانات میں کامیابی حاصل کر لی ہے، تم میرے دوست ہو۔ اللہ کسی کو خلیل بنا لے، اللہ کسی کو دوست بنا لے، کیا مقام اس کا، کیا مقام اس کا۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا اللہ آپ نے ابراہیم کو خلیل بنا دیا، آدم کو صفی اللہ بنا دیا، نوح کو عیسیٰ علیہ السلام کو روح اللہ بنا دیا، موسیٰ کو کلیم اللہ بنا دیا، مجھے کیا بنایا؟ اللہ نے فرمایا میں تجھے حبیب اللہ بناتا ہوں، تو میرا محبوب ہے، خزانہ ہے میرا، عرش کے اندر میرے پاس جو خزانہ سب سے پیارا تھا وہ تو میرا خزانہ ہے، تمام انبیاء علیہ السلام کا امام ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو ان امتحانات میں کامیابی کی وجہ سے امام بنایا۔ اسی لیے آج سب کے امام ہیں، وہ لیڈر ہیں، وہ آسمانی مذہب جتنے بھی دنیا میں ہیں، عیسائی مذہب ہو ان کے لیڈر ابراہیم ہیں، اور یہودی مذہب ہو ان کے لیڈر ابراہیم ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے مسلمان ہو وہ بھی لیڈر مانتے ہیں ان کو۔ اسی لیے نماز میں درود پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما
صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ جو دین اللہ نے ابراہیم کو دیا تھا وہی دین اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا ہے۔ ہم ختنہ کراتے ہیں کس کی سنت؟ ابراہیم، سنت ابراہیمی، سنت ابراہیمی۔ قربانی دیتے ہیں کس کی سنت؟ سنت ابراہیمی۔ حج کرتے ہیں کس کی سنت؟ سنت ابراہیمی۔ اور طواف کرتے ہیں کس کی سنت؟ سنت ابراہیمی۔ اللہ کے تمام امتحانات میں کامیاب ہونے کی وجہ سے اللہ نے ان کو امام بنایا، خلیل بنایا، لیڈر بنایا، اور قیامت تک کے لوگوں کو کہا کہ میرے ابراہیم کی سنت پر عمل کرنا سال میں ایک مرتبہ واجب ہے۔ یہ بہت بڑا فلسفہ، یہ بہت بڑا مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ قربانی کا جانور جیسا تمہاری بات کو مانتا ہے، قربانی دینے والے کے دل میں بھی وہ جذبہ پیدا ہو۔ وہ جانور بیچارہ ہم لے کر آتے ہیں، دیکھیے وہ جانور کی اوصاف قربانی دینے والے کے اندر پیدا ہونے کا علماء بیان فرماتے ہیں۔ آپ جہاں چاہے لے کر چلے گئے آ جاتا ہے۔ گھر کا چھوٹا بچہ وہ بکرا لے کر گلی میں نکل جاتا ہے، ارے یہ بچہ ہے میں نہیں جاتا، کوئی بڑا مجھے لے کر جائے، جانور یہ نہیں سوچتا۔ بالکل اللہ کے راستے میں قربان ہونے کے لیے بچے کی بات بھی مان لیتا ہے، کوئی مار دیتا ہے تو مار بھی کھا لیتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ قربانی کے جانوروں کو مت مارو۔ ہمارے بڑے قربانی کے جانوروں کو دودھ جلیبی کھلا کر پال 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 کر قربانی کے دن قربان کرتے، آنکھوں میں آنسو، روتے روتے قربانی کے جانور کو ذبح کرتے۔ ہمارے بڑے، ہمارے علماء اتنی محبت سے پالتے قربانی کے جانور کو۔ امام الہند رحمت اللہ علیہ، محمود الحسن رحمت اللہ علیہ، دارالعلوم دیوبند کے بہت بڑے عالم شیخ الحدیث، قربانی کا جانور گھر میں چھوڑ کر آتے، حضرت بخاری پڑھانے کے لیے آتے تو جانور رسیاں توڑ کر حضرت کے ساتھ بھاگ کر آ جاتا، جب تک بخاری کا سبق نہ ہوتا وہاں سے نہ اٹھتا۔ سبق سن رہا ہے، حدیث سن رہا ہے جانور، کلاس روم کے دروازے کے پاس بیٹھ کر، اور جب حضرت باہر نکلتے تو حضرت کے ساتھ ساتھ گھر کو جاتا۔ یہ محبت پیدا کی۔ جس طریقے سے قربانی کا جانور کوئی بچہ لے لیا تو چلا جاتا ہے، اور کہیں ہم نے قربانی کے جانور کو بیچ دیا تو بھی چلا جاتا ہے، قربانی کے دن ذبح کر دیا تو بھی قربان ہونے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، ایسے ہی قربانی دینے والے کے دل میں اللہ کے احکامات کو پورا کرنے کا شوق پیدا ہونا چاہیے۔ جیسا وہ جانور چلا گیا، نماز کے لیے آ جانا چاہیے، بارش ہو رہی ہو نماز کے لیے آ جانا چاہیے، زکات اور حج دینے کے لیے، حج کو جانے کے لیے دل نہیں مان رہا ہو، قربانی کا جانور جیسا اللہ کے سامنے جھک جاتا ہے، ہمیں بھی اللہ کے احکامات کے سامنے جھک جانا چاہیے۔ یہ ہے مقصد قربانی کا۔ ہمارے اندر اطاعت، ہمارے اندر فرمانبرداری، ہمارے اندر اللہ کے لیے مر جانے کا جذبہ پیدا ہو جانے کا نام ہے قربانی۔ ہمارے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر مر جانے کا شوق، جذبہ پیدا ہو کرنے کا نام ہے قربانی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ قربانی دینے والے لوگوں کی قربانی کو قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جو روزے دار ہیں ان کے روزوں کو قبول فرمائے۔ اللہ آج کے دن میں، راتوں میں جو عبادت کر رہے ہیں، صدقے دے رہے ہیں، خیرات کر رہے ہیں، مدد کر رہے ہیں، ذکر کر رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، جو بھی نیک اعمال کر رہے ہیں، اللہ ذی الحجہ کی 10 دنوں کی برکت سے ہم سب کے اعمال کو قبول فرمائے۔ اللہ عرفات اور روزہ
جو عید آنے والی ہے سلامتی کے ساتھ، امن کے ساتھ، سکون کے ساتھ، شانتی کے ساتھ اللہ تعالیٰ گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور تمام حجاج اللہ تعالیٰ تمام حجاج کے حج کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔